رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ لونڈی میری بکریاں چرا رہی تھی، اس نے سستی کی، بھیڑیا آیا بکری کھا گیا، مجھے اس پر غصہ آیا، میں نے اس کو تھپڑ مارا، پھر مجھے اس پر ترس آنے لگ گیا، اب میں سوچ رہا ہوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں اس کو آزاد ہی کر دوں، بس ایک ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ مومن ہے تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، آپ اس کا امتحان لے لیں، ٹیسٹ لے لیں۔ آپ نے اس کو 2 سوال کیے 50-50 نمبر کے۔ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق سوال ہے۔ یہ نہیں پوچھا اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کو مانتی ہو؟ یہ نہیں پوچھا ایک رب مانتی ہو زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں تو زیادہ مسئلہ یہ بنا ہوا تھا کہ لوگ ایک سے زیادہ معبود مانتے تھے، بلکہ فرمایا این اللہ، اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ کہتی ہے فی السماء، اللہ آسمانوں پر۔ دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، جاؤ اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی میں دے۔ اگر یہی سوال آج کے معاشرے میں کیا جائے، آپ جا کر لینا، آپ اپنے محلے کے لڑکوں سے کر لینا، آپ اپنے علماء سے کر لینا، آپ اپنی عوام سے کر لینا، میں دعوے سے کہتا ہوں 90 سے زیادہ فیصد لوگ فیل ہو جائیں گے، 90 سے زیادہ فیصد لوگ فیل ہو جائیں گے۔ غور کرو میں کیا بول رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ایمان پرکھنے کے لیے جو امتحان کر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کے 90 سے زیادہ فیصد مسلمان فیل ہو جائیں گے۔ ان کے پاس یہ جواب نہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر جائی ہے، ہر جگہ، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالی ہر چیز میں ہے۔ ہمہ اوست کا نتیجہ کا نظریہ، وحدت الوجود کا نظریہ، ابن عربی کا نظریہ کہ ہر چیز ہی رب ہے، نعوذ باللہ۔ ڈرامے میں ابن عربی کو لایا، حالانکہ اس کا زمانہ کوئی اور ہے، ڈرامے والوں کا زمانہ کوئی اور ہے۔ جس دور پر ڈرامہ بنایا گیا وہ زمانہ اور ہے، ابن عربی کا زمانہ اور ہے۔ اس کو گھسیٹ کر کیوں لائے؟ تاکہ وہ اپنے بڑوں کا تمہیں تعارف کروا سکے۔ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ ہر چیز ہی رب ہے، ہر چیز میں رب نہیں، ہر چیز ہی رب ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ہر چیز رب ہی رب ہے، نعوذ باللہ۔ چور چوری کرے، تھانے دار اس کو جوتی مارے، دونوں میں رب ہے، نعوذ باللہ، دونوں ہی رب ہے، نعوذ باللہ۔ بدکار بدکاری کرے، دونوں میں رب ہے، دونوں ہی رب ہے، نعوذ باللہ۔ مخلوق اور خالق دو نہیں، یہاں خالق ہی خالق ہے، بس یہ نظریہ اس کا۔ کوئی کہتا ہے ہر جگہ، کوئی کہتا ہے ہر چیز رب ہے، کوئی کہتا ہے، اس سے پوچھو کہ جہاں گٹر ہے، گندا ہے، گندے نالے ہیں، وہاں بھی رب ہے، تو سوچ میں پڑ گیا، کہتا ہے نہیں وہاں تو نہیں، تو پھر کہاں رب؟ تو کہا کہ اللہ کہیں نہیں ہے، اللہ لامکاں ہے۔ لامکاں کا کیا مطلب؟ کہیں نہیں ہے، اللہ کہیں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ سے میں کہوں کہ لائبریری میں کتاب تلاش کرو، آپ کہو جی کہیں نہیں ہے، میں نے سب دیکھ لیا، کہیں نہیں ہے، کیا مطلب؟ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ لامکاں ہے، لامکاں سے صدا ہوئی سوئے آسماں، پھر چلے نبی بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ۔ صدا لامکاں سے ہوئی، گئے آسماں کی طرف، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب صدا لامکاں سے تو جانا بھی لامکاں ہی چاہیے تھا، اور جب گئے آسمان کی طرف تو پھر رب بھی آسمان پر ہی ہوا، مگر نہیں، نہ کوئی بولنے والا سوچتا ہے، نہ کوئی سننے والا سوچتا ہے، نہ سننے اور سمجھنے کا کوئی رواج ہے۔
یہاں تو تقلید ہے، جو کہا جائے مان لو اور اوپر سے سبحان اللہ بول دو، ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا باب ہے۔ الرحمن وعلی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیر کروائی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف لے گئے۔ آسمان اوپر ہے، باقاعدہ حدیث میں وضاحت ہے کہ براق پہ جبریل امین لے کر جا رہے ہیں اور آسمان پر پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو پیغام ملا تھا آنے کا؟ جی بالکل ملا تھا۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، تیسرے کا کھولا گیا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ لامکان ہے، نعوذ باللہ، اللہ کہیں نہیں۔